السلام علیکم ورحمۃ اللہ اماں، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی آئیں، تشریف رکھیں۔ اماں، الفجر کا نیا شمارہ آ گیا ہے اور میں الفجر کا پہلا صفحہ سننے کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ اچھا جی، چلیں لائیں، مجھے اخبار تو پکڑائیں۔ یہ لیں۔ جزاک اللہ۔ چلیں جی، تو آج کے شمارے میں بچوں کے لیے ہے گلدستہ معلومات میں ہے دلچسپ کہانی اور دلچسپ معلومات۔ دادی جان کا آنگن میں دادی جان بتا رہی ہیں مخالفت میں صبر کے بارے میں۔ کیوں کا ایک دلچسپ سوال اور اس کا جواب، ذہنی آزمائش میں بوجھو تو جانے اور اردو سوال، اس کے علاوہ نظم، لطائف، یاد کرنے کی باتیں اور بہت کچھ۔ تو سب سے پہلے آتا ہے المیہ کا خط، جو کہ قرآن کریم ہے، جو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل، جزاک اللہ۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ المیہ کا خط۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ۔ ترجمہ ہے اس کا، اور جب صحیفے نشر کیے جائیں گے۔ اماں، صحیفہ کیا ہوتا ہے؟ صحیفے کا مطلب ہوتا ہے کتاب یا رسالہ، کوئی الہامی کتاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی رسول پہ اتاری گئی ہو۔ او، جزاک اللہ۔ جی، تو جیسا کہ ہم نے ابھی سنا تھا کہ آج کا شمارہ الفجر کے حوالے سے ہے، تو اسی حوالے سے یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ تکویر میں آخری زمانے سے متعلق پیشگوئیاں بیان فرمائی ہیں، یہ ان میں سے ایک ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ پرنٹنگ کتنی آسان ہو گئی ہے، اتنے رسالے، اخبار اور کتابیں شائع ہوتی ہیں۔ ان سب کی پیشگوئی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی تھی، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی صداقت کی یہ دلیل پیش فرمائی ہے۔ سمجھ آئی آپ کو؟ ہاں جی، مجھے یہ سمجھ آیا کہ جو آج کل پرنٹنگ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہلے ہی بتا دی تھی، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سچا ہونے کی یہ ایک نشانی ہے۔ جزاک اللہ، شاباش، بالکل ٹھیک۔ اب ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے پیارے نبی کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بالکل، یعنی اس شمارے کی حدیث۔ چلے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم اور علماء کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تلاش علم کی راہ پر چلا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس حدیث میں علم حاصل کرنے والے کی فضیلت اور مقام بیان کیا گیا ہے، اور یہ کہ ان کے لیے جنت کی راہ آسان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہم بھی یہ آج کل جو کتب اور رسالے اور اخبار شائع ہوتے ہیں، ان کو پڑھ کر ہم بھی علم حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے لیے جنت کی راہ کو آسان کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ اماں، یہ بہت پیاری حدیث تھی۔ جی بالکل، یہ بہت پیاری حدیث تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اس کے بعد ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہمارے امام ہیں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ مسیح موعود بھی ہیں اور مہدی موعود بھی۔ جی بالکل، چلیں پھر ہم پڑھتے ہیں کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ اخبار بینی کا مذاق آپ علیہ السلام کو دائمی تھا۔ حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اخبار پڑھنے کی بھی عادت تھی۔
اپنی بعثت سے پہلے اخبار وکیل ہندوستان، سفیر ہند امرتسر، نور افشاں لدھیانہ، برادر ہند لاہور، وزیر ہند سیالکوٹ، منشور محمدی بنگلور، ودیا پرکاش امرتسر، آفتاب پنجاب لاہور، ریاض ہند امرتسر اور اشاعت و سنہ بٹالہ خرید کر پڑھا کرتے تھے۔ ان میں سے بعض اخبارات میں خود بھی مضامین لکھتے تھے۔ اخبار بینی کا مذاق آپ علیہ السلام کو دائمی تھا۔ بعثت کے بعد مختلف زبانوں کے اخبارات قادیان میں آنے لگے۔ جو براہ راست غیر زبانوں کے اخبارات آپ علیہ السلام کے پاس آتے تھے، آپ ان کا ترجمہ کرا کر سنتے، اور اگر ان میں کوئی مضمون اسلام کے خلاف ہوتا تو اس کا جواب لکھ کر شائع کرتے تھے، اور جو خود پڑھ سکتے تھے وہ ضرور پڑھتے۔ اور اخبار کے پڑھنے کے متعلق آپ کا یہ معمول تھا کہ تمام اخبار پڑھتے، اور معمولی سے معمولی خبر بھی زیر نظر رہتی۔ آخری زمانے میں اخبار عام کو یہ عزت حاصل تھی کہ آپ روزانہ اخبار عام کو خریدتے تھے، اور جب تک اسے پڑھ نہ لیتے رومال میں باندھ رکھتے تھے، اور بعض اوقات اخبار عام میں اپنا کوئی مضمون بھی بھیج دیتے تھے۔ اخبار عام کی بے تعصبی اور معتدل پالیسی کو پسند فرماتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے 20 دسمبر 1902 کو قادیان کے اخبارات الحکم اور البدر کی نسبت فرمایا کہ یہ بھی وقت پر کیا کام آتے ہیں، الہامات وغیرہ جھٹ چھپ کر ان کے ذریعے شائع ہو جاتے ہیں، ورنہ اگر کتابوں کی انتظار کی جاوے تو ایک ایک کتاب کو چھپتے بھی کتنی دیر لگ جاتی ہے، اور اس قدر اشاعت بھی نہ ہوتی۔ تو دیکھیں کہ ابھی جو آیت ہم نے پڑھی اور جو حدیث ہم نے پڑھی، وہ دونوں باتیں یہاں پوری ہو رہی ہیں۔ یعنی حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں یہ سارے اخبار کثرت سے شائع ہونے شروع ہوئے، اور آپ علیہ السلام ان کا مطالعہ بھی فرماتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی اخبارات کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور آپ علیہ السلام اخبارات کو پسند بھی فرماتے تھے کہ اس میں ساتھ ساتھ تاریخ بھی محفوظ ہوتی چلی جاتی ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو لبینہ؟ ہاں جی، جزاک اللہ۔ اب ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے پیارے حضور ایاد اللہ تعالیٰ کی پیاری باتیں، اور ہمارے پیارے حضور کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایاد اللہ تعالیٰ بنصر العزیز۔ جی بالکل، چلیں پھر سیگمنٹ پڑھتے ہیں۔ پیارے حضور ایاد اللہ تعالیٰ کی پیاری باتیں، الفضل کا پہلا صفحہ ملفوظات والا پڑھا کرو۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخام سید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے واقفین 9 کی کلاس مورخہ 12 دسمبر 2010 میں فرمایا کہ الفضل اخبار جو ہے اس میں مختلف مضمون لوگ لکھتے ہیں، تو اس کی اشاعت بہت کم تھی۔ ایک دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے میں کہا کہ لوگ الفضل نہیں پڑھتے، کہ اس میں تو بہت سے مضمون آتے ہیں، ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، ہمارا اتنا علم ہے، جیسے لوگ مضمون لکھتے ہیں اتنا ہمیں علم ہے۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر لکھا کہ شاید لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ الفضل کوئی ایسی کام کی چیز نہیں ہے، ہمارا علم اس سے زیادہ ہے، ان کا شاید علم زیادہ ہوتا ہو، لیکن میرا علم تو اتنا زیادہ نہیں۔ میں تو الفضل روزانہ پڑھتا ہوں، اور کوئی نہ کوئی نئی بات مجھے پتہ لگ جاتی ہے۔ اور وہ آدمی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے الہام کیا تھا کہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، ان کو تو علم مل رہا ہے الفضل سے، اور بعض جو نام نہاد ہوتے ہیں اپنے آپ کو صرف ظاہر کرنے والے، ہم بہت علمی آدمی ہو گئے ہیں، ان کو نہیں ملتا تو نہ ملے۔ اس لیے ہر چیز جو یہاں سنو، کسی نہ کسی میں کوئی کام کی بات ہوتی ہے۔ ہر لڑکا جو کہتا ہے کچھ نہ کچھ بات کام کی کر جاتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخام سید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے جامعہ احمدیہ UK کی کلاس 17 مارچ 2007 میں تلقین فرمائی کہ الفضل کا پہلا صفحہ ملفوظات والا پڑھا کرو۔ اگر کوئی کتاب نہیں پڑھ رہے تو وہی پڑھو۔ رسالوں میں کوئی نہ کوئی اقتباس چھپا ہوتا ہے، اس میں سے پڑھا کرو۔ ابھی سے یادداشت میں فرق پڑ جائے گا اور عادت پڑ جائے گی۔ سمجھ آئیے آپ کو لبینہ؟ ہاں جی، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، چلیں پھر مجھے آپ بتائیں کہ آپ کو کیا سمجھ آیا ہے۔ مجھے یہ سمجھ آیا کہ ہمیں الفضل پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہمیں کوئی نہ کوئی نئی بات
پتہ چلتی ہے، اور ہمیں الفضل کا پہلا صفحہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ جی بالکل، شاباش۔ ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے بچوں کی نظم۔ جی بالکل، اور ہماری آج کی نظم الفضل کے 100 سال پورے ہونے پر لکھی گئی تھی۔ چلیں نظم پڑھتے ہیں۔ الفضل روزنامہ، پوچھو تو مجھ سے کیا ہے الفضل روزنامہ، ظلمت میں ایک دیا ہے الفضل روزنامہ، ہر ایک پڑھ کے اس کو مسرور ہو رہا ہے، کیا خوب روز کا ہے الفضل روزنامہ، چشمہ یہ معرفت کا سیراب کر رہا ہے، ایک نعمت خدا ہے الفضل روزنامہ، گر پوچھتے ہو مجھ سے تو بتا ہی دوں میں سن لو، میرا تو دل ربا ہے الفضل روزنامہ، بوڑھوں کا یہ عصا ہے بچوں کا رہنما ہے، بے کس کا آسرا ہے الفضل روزنامہ، تعلیم دے رہا ہے کیا خوب دین حق کی، ایمان بڑھا رہا ہے الفضل روزنامہ، یہ راہ اتقا ہے ہر ایک کا مدعا ہے، اللہ کی عطا ہے الفضل روزنامہ، مرکز کی بات ہم تک پہنچا رہا ہے پیغام، دلکش ہے جاں فضا ہے الفضل روزنامہ، آنکھوں کی ہے یہ ٹھنڈک بے چین کی ہے راحت، بستاں ہرا ہرا ہے الفضل روزنامہ، یہ تشنگی میں ٹھنڈا پانی پلا رہا ہے، بھوکوں کی تو غذا ہے الفضل روزنامہ، اندھوں کی آنکھیں کھولے بھٹکوں کو راہ دکھائے، کیا خوب رہنما ہے الفضل روزنامہ، اکسیر و کیمیا ہے اس میں بڑی شفا ہے، بیمار کی دوا ہے الفضل روزنامہ۔ تو یہ تھی ہماری آج کی نظم، کیسی لگی آپ کو؟ جزاک اللہ مئی، بہت اچھی نظم ہے۔ چلیں پھر آپ جلدی سے ہمیں ایک شعر ترنم کے ساتھ سنا دیں۔ چلے کوشش کرتی ہوں۔ پوچھو تو مجھ سے کیا ہے الفضل روزنامہ، ظلمت میں ایک دیا ہے الفضل روزنامہ۔ شاباش، جزاک اللہ لبینہ۔ تو پیارے بچوں، جزاکم اللہ، یہ تھا بچوں کے الفضل کا پہلا صفحہ۔